السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا عزیز طلبہ، آپ نے شروع سے جب ہم نے 9th کلاس کی پہلی سورت کا آغاز کیا، آپ نے پڑھا تھا سورت مریم کا۔ اس وقت ہم نے کہا تھا کہ اس کا آغاز حروف مقطعات سے ہے۔ کس سے ہے؟ حروف مقطعات سے۔ اور میں نے آپ سے اس ٹائم بھی کوشچن کیے تھے، بتائے تھے کہ حروف مقطعات ٹوٹل کتنے ہیں بیٹا؟ 14۔ ٹوٹل حروف مقطعات کتنے ہیں؟ 14۔ اور ٹوٹل صورتیں جن کے شروع میں حروف مقطعات ہیں وہ ہیں 29۔ ٹھیک ہے، تو انہی صورتوں میں سے ایک صورت جو حروف مقطعات کے ورڈ یا سین پر ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارا آج کا عنوان ہے۔ صورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ یاسین۔ اچھا، یہ جو صورت ہے، اس صورت کو قلب قرآن کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ قلب قرآن۔ قلب قرآن کا معنی کیا ہوگا؟ قرآن پاک کا دل کہا گیا اس صورت کو، کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کا بھی ایک دل ہے اور وہ ہے سورۃ یاسین۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ایک بار سورۃ یاسین پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس ایک بار پڑھنے سے اس کو 10 بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بار پڑھنے سے کتنی بار ثواب آتا ہے؟ 10 بار۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ یاسین کو اپنے مردوں کے پاس پڑھو۔ کس کے پاس؟ یہاں مردوں نہیں پڑھنا آپ نے، کہیں آپ یہ پڑھنے کے مردوں کا لفظ لکھا ہوا، مردوں نہیں، کس کے پاس؟ مردوں کے پاس۔ کہ ایک آدمی وہ ہے جو نزع کی حالت میں ہے، سکتے کی حالت میں، اس کی روح قبض نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، اس کی روح اٹکی ہوئی ہے، نکلنے میں دشواری ہو رہی ہے، فرمایا کہ اس کے سامنے سورۃ یاسین پڑھو۔ اس سے کیا ہوگا؟ کیونکہ سورۃ یاسین میں ایمانیات کا تذکرہ ہے۔ کس کا تذکرہ ہے؟ ایمانیات کا، ایمان کا تذکرہ ہے۔ اللہ اس کی برکت سے اس شخص کو ایمان والی موت عطا فرمائے۔ تو اس لیے سورۃ یاسین کو کن کے پاس پڑھنے کا حکم ہے؟ مردوں کے پاس پڑھنے کا حکم ہے۔ اور سورۃ یاسین کا آغاز کس چیز حرف سے ہے؟ مقطعات سے۔ اور جو شخص سورۃ یاسین پڑھے گا اس کو کتنے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب۔ اور اسی طرح قرآن پاک جو پڑھے گا، اس سورۃ یاسین پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ بیٹا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ایک سورت پڑھا کرتے تھے سونے سے پہلے۔ کون سورت پڑھتے تھے؟ سورۃ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک۔ اور اسی طرح صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورت پڑھا کرتے تھے، اور وہ سورت ہے سورۃ یاسین۔ تو یاسین سورت کو جو صبح کے وقت پڑھ لے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس کے پورے دن کے تمام کاموں کے اندر کیا ہے؟ برکت عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے، میں نے اس سورت کو کیا ہے؟ روزانہ پڑھنے کی اپنی ترتیب میں شامل کرنا ہے، اور کوشش کریں آپ لوگ کہ آپ اس سورت کو زبانی یاد کریں۔ سورۃ یاسین ایک مکی سورت ہے، اور مکی صورتوں کے اندر ہمیشہ کون سی چیز، کون سا موضوع استعمال ہوتا ہے؟ مکی صورتوں میں ہمیشہ ایمانیات یا عقائد بیان ہوتے ہیں۔ کیا بیان ہوتے ہیں بیٹا؟ ایمانیات بیان ہوتے ہیں۔ کیا بیان ہوتے ہیں؟ عقائد۔ اب عقائد کیا ہیں؟ ایمانیات کیا ہیں؟ ایمانیات آپ پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث۔ 7 پوائنٹس ہیں کہ یہ، ٹھیک ہے، ان کے اوپر ایمان رکھنا اللہ پر۔ پھر عقائد جو ہیں، عقائد بھی تقریباً اس میں جیسے اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو یہ عقائد پر ہے۔ اس صورت کے اندر بھی کیا بیان ہوا ہے؟ ایمانیات بیان ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ہم نے کن کے پاس پڑھنا ہے؟ اس کو مردوں کے پاس پڑھنا ہے، تاکہ ان کو ایمان ان کا تازہ۔ سورۃ یاسین کے تعارف میں یہ مکی سورت، ٹھیک ہے بچے، اور اس کے رکوع دیکھیں کتنے ہیں بیٹا؟ 5 رکوع، اس کے 5 رکوع ہیں نا؟ اس کے 5 رکوع، اور آیات اس کی 83 آیات، 83 آیات۔ اس کا پارہ نمبر بیٹا جی 22 سے 23 ہے۔ 22 کے آخر سے شروع ہوتی ہے سورت، اور 23 کے آخر میں جا کر کیا ہوتی ہے؟ سوری، شروع میں 23 کے شروع میں کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ 22 اور 23 اس کا پارہ نمبر ہوگا۔ اور آگے ہم پڑھتے ہیں ترتیب توقیفی اور نزولی۔ ترتیب توقیفی جو قرآن مجید میں موجود ترتیب ہے، اس کے حساب سے اس کا نمبر ہے بیٹا جی 36 ہوگا، 36، ٹھیک ہے۔ اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 41،
قرآن مجید کا دل ہے، قرآن مجید کا اس سورت کو دل قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر آگے آ جائے اس کے خلاصے کی طرف، تو اس سورت کے اندر کیا بیٹا؟ توحید، رسالت اور آخرت کے بیان کو مدلل انداز میں دلیلوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ موضوعات کی طرف آئیں تو اس کے اندر 2-3 موضوع ہیں۔ سب سے پہلا موضوع اس کا وہی ایمان کا بیان ہے۔ ایمان کے بیان کے بعد اس سورت کے اندر رسالت کا بیان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رسالت کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک ایسے قوم کا تذکرہ ہے کہ جس قوم کی طرف اللہ کی طرف سے پیغام رساں آئے اور ان لوگوں نے اس پیغام رساں کی بات ماننے کی بجائے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی اور اپنے شرک کے اوپر کیا ہے ڈٹے رہے، اور ان لوگوں کو انہوں نے کیا کی؟ نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کو، ان پیغام رساؤں کو تو اپنی کام کے اندر کامیابی عطا فرمائی، لیکن جن لوگوں نے ان کی نافرمانی کی ان کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھی کیا ہے ناکام فرمایا اور دنیا کے اندر بھی ان کو سزا دی۔ تو اس کے لیے یہاں پر ایک لفظ آئے گا اصحاب القریہ۔ کیا لفظ آئے گا؟ اصحاب القریہ، کہ یہ بستی والے اصحاب القریہ یہ تھے، ان کی طرف بستی والوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام رساں بھیجے، انہوں نے ان پیغام رساؤں کی کیا کی بیٹا؟ نافرمانی کی اور اللہ کے عذاب کی پکڑ میں آ گئے۔ اور اس کے بعد اس کے دوسرے حصے میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی نعمتیں اور قدرتوں کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بڑی بڑی نشانیاں جو قرآن پاک میں ہیں بیٹا جی، قرآن پاک میں چاند کو اللہ کی بڑی نشانی کے طور پر بیان کیا گیا، سورج کو بڑی نشانی کے طور پر بیان کیا گیا، ستاروں کو بڑی نشانی کے طور پر بیان کیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد یہ میں نے سرکل لگایا نا، قرآن پاک کے اندر کہا گیا، فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کے بھی کیا ہے ایک دائرہ، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے دائرے میں تیر رہا ہے۔ فرمایا کہ چاند اپنے دائرے میں، سورج اپنے دائرے میں، ستارے اپنے دائرے میں، اور پھر ان کے دائرے کا مقصد بیان کیا قرآن نے کہ ان کی وجہ سے تم لوگ اپنے سالوں کی گنتی کرتے ہو، تم اپنے مہینوں کی گنتی کرتے ہو۔ ہم سورہ یاسین پڑھ، اس میں لفظ آئیں گے کہ والقمر قدرناہ منازل، کہ اللہ نے سورج چاند کی منزلیں مقرر کر دی۔ اب آپ دیکھیں سردی ہے، گرمی ہے، سورج کا چاند کا گھٹنا بڑھنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی نشانی میں سے۔ فرمایا کہ تم ان کے اوپر کیا ہے غور و فکر کرو۔ اور پھر اللہ کے جو شاندار نظام ہے کائنات کا، اس شاندار نظام کو اللہ کی قدرت کا مظہر قرار دیا گیا۔ اور اس سورت کے آخر میں قیامت کے احوال بیان کیے گئے۔ کس کے احوال؟ قیامت کے احوال، کہ قیامت والے دن کیا ہوگا۔ یہ جو لوگ انکار کرتے ہیں، فرمایا ایک دن تو قیامت ضرور قائم ہوگی، اور پھر اس دن اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو الگ کر دے گا، فرما برداروں کو الگ کر دے گا۔ اور جو فرما بردار ہوں گے ان کو نعمتیں کیسی ہوگی؟ سب سے بڑی نعمت فرمایا کہ سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے ان کو کیا کیا جائے گا؟ سلام پیش کیا جائے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ خود ہمیں سلام کریں گے، اور پھر جو ہمارے نعمتیں ہوں گے، فرمایا کہ تم ایک گھنے سایوں کے نیچے بیٹھے ہوں گے، تختے تمہارے ہوں گے، تم تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے۔ تخت بادشاہوں کے تخت ہوتے ہیں، فرمایا کہ تخت ہوں گے ہر ایمان والے کے لیے، اور گھنے سائے ہوں گے ان کے لیے۔ پھر آپ سورۃ دہر پڑھیں، اس کے اندر پھر بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ پھر سورۃ النبا میں سالون پڑھیں، آپ کے دوسرا رکوع، اس کے اندر نعمتیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں کون کون سی نعمتیں ہمیں کیا ہے عطا فرمائے گا۔ اس سورۃ کے اندر آئے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس دن کہ مجرموں کو ہم کیا کر دیں گے؟